کہ سلمان مکے کا شیعہ نہیں تھا یا مکے کا علی والا نہیں تھا. سلمان کی زندگی جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، جو مولا کے ساتھ ہے نا، رسول کی زندگی میں 4 سال یا 5 سال بس. خندق کے وقت آئے، خندق سے پہلے آئے، انہیں 4 یا 5 ہجری. لیکن آپ دیکھیں کہ کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے، صرف چلنے کی کوشش کرنا ہے. سلمان آئے مدینے میں، احد کے بعد آپ اسلام کو قبول کرتے ہیں، اور 2 یا 3 سال کے اندر منیت کی منزل پہ پہنچے. محنت کی نا، کوشش کی تو آگے بڑھے. سلمان کوئی پیدا ویسے نہیں ہوئے تھے منیت کی منزل پہ. آئے، اسلام کو قبول کیا. جب ایکسپٹ کیا اسلام کو تو ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ وہ صرف مولا کی زندگی پہ چلنا چاہتے تھے. اور 3 سال یا 4 سال کے اندر منیت کی بہت بڑا آنر ہے سلمان کے لیے. انسانیت ہم سب کے لیے بڑا ہوا آنر کہ سلمان سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں شیعہ. سلمان نے بتایا کہ محبت علی کی حد کیا ہے. اگر سلمان نہیں ہوتے تو حد بھی پتہ نہیں چلتی کہ اتنے تک انسان جا سکتا. تو آپ دیکھیں کہ کوشش کرنے سے فائدہ ہوا، اس منزل تک پہنچے کہ آج جو ان کا سٹیٹس ہے، آج جو ان کو امام نے مقام دیا، وہ کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ جب آئیں گے انشاءاللہ روز محشر وہ سلمان، تو انبیاء جو ہے رش کریں گے کہ ایسے بھی ہوتے ہیں علی کے چاہنے والے. تو یہ کیا ہے؟ کوشش کرنے کا کام ہے، صرف ٹرائی کرنا اپنا کام ہے، اور منزل تک امام ہی پہنچا سکتا. یہ پوری زندگی جو ہے نا، اور محرم ہم سب کے لیے ایک ریمائنڈر ہے. سب سے پہلے اس غفلت سے، اس اگنورنس سے ہم کو باہر آنا ہے. غفلت بہت بڑا نشہ ہے دوستو، بہت بڑا نشہ ہے، اور یہ نشہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتا. غفلت کا نشہ کبھی نہیں ختم ہوتا. یہ اگنورنس کا جو نشہ ہے نا، ایسا شیطان ہمارے ذہنوں میں ڈالتا ہے کہ آپ کو بالکل فکر ہی ختم ہو جاتی. انسان سوچنے لگتا کہ میں بالکل کامیاب ہو گیا، ہر چیز مجھے مل گئی. نہیں، غفلت سے پہلے باہر نکلے. مولا کا جملہ یاد رکھے ہمیشہ، غفلت کا نشہ شراب کے نشے سے زیادہ ہے. یہ نشہ کبھی ختم نہیں ہوتا. یہ اسی وقت ختم ہوگا کہ جب انسان کی پیٹھ جا کے زمین سے لگ جائے گی. اس سے پہلے یہ نشہ ختم نہیں ہوگا. اس غفلت سے باہر نکلنا ہے. اگر غفلت ہوگی تو کبھی بھی ہم علی کے راستے پہ نہیں چل سکتے، اس لیے کہ شیطان کبھی چلنے نہیں دے گا. یہ صراط مستقیم ہے، اور اس کا وعدہ ہے کہ میں صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا، کبھی نہیں چلنے دے گا. یہ آسان نہیں ہے علی کا راستہ چلنا، بالکل آسان نہیں ہے. آپ کو مصیبتیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، لیکن آپ کو ان سب پریشانیوں سے نکلنا ہے باہر، کوشش کرنا ہے. اور میں بار بار یہ کہہ رہا کہ اس ملک میں آپ کا کرنا، آپ کی کوشش آپ کو بہت بڑا مقام دے سکتی. اس ملک میں آپ ٹرائی کریں. میں صرف بچوں سے بات کر رہا، یوتھ سے بات کر رہا، بڑوں سے نہیں. کہ اس ملک میں اگر آپ ٹرائی کرتے رہیں گے تو اس میں آپ کو زیادہ اجر ہے، زیادہ ثواب ہے. اور اس کے لیے بہترین چیز وہی بات کہ رزق حلال کی طرف جاؤ. کبھی بھی ایک لقمہ بھی اپنی زبان پر رزق، آج میری آخری مجلس ہے تو میں صرف کنکلوڈ کر رہا کہ رزق حرام سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو. اور یہ بہت آسانی سے کوئی بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم کو بہت مشکل ہے رزق حلال کو حاصل کرنا. نہیں، آپ کا فرض ہے، آپ کا کام ہے. یہ ہر شیعہ کی ذمہ داری ہے. اس وقت تک علی کی محبت نہیں آ سکتی دل میں اگر رزق حرام جاتا رہے گا. اس لیے کہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ میرے مولا حسین کا جملہ ہے کہ اگر رزق حرام تمہارے پیٹ میں رہے گا تو امام بھی آ کے کچھ بات کہے گا تو ہم کو اثر نہیں ہوگا، کبھی اثر نہیں ہوگا. ایک لقمہ ایک پیس آف بریڈ بھی رزق حرام کا ہماری زبان پہ نہیں آنا. ہمیشہ چیک کرو کہ یہ، اور رزق حرام صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نان مسلمس کے پاس سے کھا رہے ہیں، صرف وہ رزق، اس کی پوری ڈیٹیل ہے، اس کے لیے پوری ایک مجلس ہے رزق حرام کے لیے. لیکن میرا ٹاپک نہیں ہے، میں صرف یہ بات کہہ رہا، رزق حرام میں خمس بھی آتا ہے. خمس 1,00,000 روپے کا نام نہیں ہے. پلیز میرے جملوں پہ غور کریں. $1,00,000 کا نام خمس نہیں ہے، $1 کا نام خمس ہے. ایک ہی ڈالر، $1 بچتا ہے نا، 20 سینٹ سے نکال دیں. اگر یہ چاہتے ہیں کہ پورے 365 دن کی عبادتیں پوری ہوں، قبول، پورا 365 ڈیز کے آپ کے اعمال قبول، 20 سینٹ، $1 کا نام بھی خمس ہے، $1,00,000 کا نام بھی خمس ہے. یہ مت سمجھو. اور سب ماشاءاللہ یہاں جاب کرتے ہیں، سب کی جاب. اللہ آپ لوگوں کے رزق میں برکت دے، آپ کے رزق کی حفاظت کرے. لیکن رزق کی حفاظت خود امام کرے گا اگر تم خمس ادا کرو گے.
رزق کی حفاظت خود معصوم کرے گا. یہ کبھی بھی مت سوچو کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے, میرے پاس سیونگ نہیں ہے. کوئی انسان کہہ نہیں سکتا $1 تو سب کے پاس بچتا ہے. یہ بھی بڑا رزق حرام ہے دوستو, رزق حرام ہے. میں نے بڑا جملہ کہا, 365 دن کی عبادت کو قبول کرانا چاہتے ہو نا, 365 days, پورا سال. فائدہ کیا ہو رہا اس زندگی سے؟ پورا سال بیکار ہو گیا. آپ نمازیں پڑھتے رہے, روزے رکھتے, کچھ نہیں. رزق حلال رزق. میں نے پہلی مجلس میں کہا کہ میرا مولا اپنے اصول میں بڑا سخت ہے, اور یہ ہم کو ہی دینا ہے. یہ ہمارا حق ہے, دینا لازم ہے. یہ غفلت ہے اگر کوئی یہ سمجھ رہا کہ یار میرے پاس تو نہیں ہے, بالکل بچتا ہی نہیں ہے. کوئی انسان نہیں کہہ سکتا نہیں بچتا. اسی لیے میں نے کہا $1 کا نام بھی خمس ہے. ڈیٹ کو فکس کرو, سیریس لیں اس معاملے میں, بہت سیریس ہو جائیں پلیز, سیریس ہو جائیں. میں یوتھ سے کہہ رہا, بڑوں سے نہیں کہہ رہا. سیریس ہو جائیں اپنے مسئلے پہ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حالات صحیح ہوں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پریشانیاں دور ہوں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل گھر میں سکون ہو, آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ پریشانیوں سے نجات ہو, آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بیماری آپ تک نہ آئے, آپ یہ چاہتے ہیں کہ سٹریس آپ کا دور ہو جائے, آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ عبادت کریں تو آپ کو سکون ملے, اس لیے کہ ایک چیز ایک اور یاد رکھ لو, ہم اگر رزق خمس ادا نہیں کرتے تو ہم یہ سوچو کہ تم اکیلے نہیں, تمہاری اولاد حرام کھا رہی ہے. کتنی بڑی بات. ہم اولاد کا, آج جو ہمارے اولاد کا پرابلم ہے, ہم اپنی معصوم بچوں کو, اپنی وائف کو, جو ڈیپینڈ ہے آپ کے اوپر, ان سب کو حرام کھلا رہے ہیں. ان سب کا گناہ آپ کی گردن پہ آئے گا. اس وقت تک علی کے راستے پہ کوئی چل نہیں سکتا. وہ کیسا انسان ہے کہ وہ کہے کہ میں مولا کے راستے پہ چل رہا ہوں, میں مولا سے محبت کرتا ہوں, اور مولا ہی کا حق ادا نہیں کر رہا. میری ٹاپک نہیں, ورنہ پورا اشرا خمس پہ پڑھتا ہوں. یوٹیوب پہ ہے, میری مرضی سے سن لے. اتنا امپورٹنٹ ہے کہ افسوس ہوتا. میں یہی کہہ رہا نا, $1 بچتا ہے, $1. کیا ویلیو ہے دوستو یہاں پہ. ابھی پتا چلا گاڑی میں ہمارے تھے, پتا چلا ان کی گاڑی فیل ہو گئی, تو کہا ٹو کروا, تو کہا $100 ہو جائیں گے. چلے گئے $100, تو دینا ہی دینا ہے $100, $50 دینا ہی دینا ہے. اب تو ہم اس لیے کہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے, ورنہ گاڑی روڈ پہ رہے گی. تو اب سوچو اس طرح پیسے جائیں گے. اب تو دینا ہی ہے. اسی طرح کا $100 بچنا ہے تو $20 نکال دو بابا. نقصان کبھی نہیں ہوتا, یاد رکھنا. یہ آزمائی ہوئی بات ہے. آج ہی ڈیسائیڈ کرو. میں یوتھ سے کہہ رہا, جو میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے, جو مجھے سن رہا ہے باہر ہر طرف, ہر آدمی یہاں پہ آن کرتا ہے, ہر بچہ کماتا ہے. ہالیڈیز میں جا کے کرتے نا پارٹ ٹائم, سب عادت ڈالو. اور کیا کرو, اپنے بچوں کو آپ جس کو دیتے دیں. میں کسی کو ریکمنڈ نہیں کر رہا, جس کی تخلیق میں ہے اس مرجع کو دے دیں, ان کا جو وکیل ہے ان کو, جس کو دینا ہے آپ ان کو دیں, لیکن دیں. یہ سوچے سیریسلی. رزق حرام رہے گا تو نہ تم سیکریفائس کر سکتے, نہ مظلوم امام کو صورت بتا سکتے. شہزادی کونین کا حق ہے, مادر حسین کا حق ہے. اور جو شخص دیتا ہے, آپ یقین کریں میری بات پہ, فرزند زہرا اس سے ملاقات کرتا ہے. اتنا بڑا آنر ملنے والا ہے. حساب کریں یار, حساب کریں اس معاملے. اور دوسری چیز پھر میں کہہ رہا کہ اگر جو خمس دیتا ہے, جو مولا کے راستے پہ چلتا ہے, اب وہ شخص کیسے اپنے آپ کو کہہ رہا کہ میں مولا کے راستے پہ چل رہا, جو مولا کا حق ادا نہیں کر رہا. ہم بول ہی نہیں سکتے, ہم کہہ ہی نہیں سکتے یہ بات کہ ہم مولا کے راستے پہ چل رہے ہیں. اینڈ آئی وانٹ ٹو گو, مولا کے راستے پہ میں چلنا چاہتا ہوں. کوئی بول ہی نہیں سکتا. زبان کی نوک سے بابا, زبان کی نوک سے. یہ یہاں سے نہیں ہے, صحیح معنی میں نہیں ہے. مولا پلٹ کے پوچھیں گے نہیں کہ تم کیسے میرے راستے پہ چل رہے. اور امام یہ, اچھا ایک امام کو ضرورت نہیں ہے پیسے کی, امام سے چیک کرنا چاہ رہے. آپ انصاف سے بتائیں, 2.5 لاکھ حسین ہے نا سیکریفائس. ہم پیسے کا سیکریفائس نہیں کر سکتے یہاں پہ. ہم یہ سمجھ رہے کہ اگر ہم دے دیں گے تو ہمارا بینک میں اکاؤنٹ کم ہو جائے گا, پیسے کم ہو جائیں گے. بابا کچھ نہیں ہوتا, یہ وعدہ ہے معصوم کا. میرا وعدہ میں نہیں کہہ رہا, یہ وہ امام کہہ رہا جس کو دشمن نے صادق کہا. کہ امام کہتا ہے کہ جو دیتا ہے میں 70 گنا 1 سال کے اندر واپس کروں گا, 70 ٹائمز. تو ڈیٹ فکس کرنا لازم ہے. ڈیٹ فکس کریں, جو ملتا ہے نا, جتنا بچتا ہے اس ڈیٹ کے اوپر آپ نکال کے دے دیں. اس کے بعد دیکھیں جو قلبی سکون ملتا ہے نا, آپ اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد.
دیکھا پیسے کا معاملہ سٹارٹنگ میں آ گیا تو خاموشی چھا گئی. بابا میں اپنے لیے تھوڑی کہہ رہا, میں تو آج جا رہا, میں تو آپ کے اچھے کے لیے کہہ رہا. میری ٹاپک میں آیا اس لیے میں بول رہا ہوں. یہ تو فائدہ ہے, اور یہ اس سے بہتر کوئی فائدہ, اس سے اچھا کوئی انشورنس ہی نہیں ہے. یقین کریں اس سے اچھا کوئی انشورنس نہیں. یہ ایسا انشورنس ہے کہ کبھی نقصان ہی نہیں ہوتا, کبھی نہیں ہوتا نقصان. وہ غلط کہتا ہے اگر وہ کہتا ہے کہ وہ خمس دیتا ہے اس کا نقصان ہو رہا, نیور, کبھی ہو ہی نہیں سکتا. وعدہ امام کا ہے کہ تم کو کبھی نقصان نہیں ہوگا, اور پیسے کی حفاظت ہم کریں گے, ہم تم کو برکت دیں گے, اور اتنی برکت دیں گے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے. تمہارا رزق پھیلتا رہے گا, اور تم دگنا, ہر سال دگنا اس کو بڑھاتے رہو گے. اتنا تم دو گے, اتنا تم کو پروفٹ ہوگا, اتنی کامیابی ہوگی. اور سب سے بڑی چیز, ہم حرام رزق سے بچ جائیں گے. تیسری چیز, ایک عادت ہوگی سیکریفائز کرنے, دینے کی, قربانی دینے کی. اب تو ہم کو عادت ہی نہیں ہے نا, وہ ایک عادت پڑ جائے گی. ہم کہہ سکتے ہیں کہ مولا حسین ہم آپ کے راستے پہ ہم قربانی ضرور دیں گے, ہم سیکریفائز ضرور کریں گے. لیکن کب کہیں گے, کب بولیں گے یہ بات, کہ اگر ہم یہ دیتے ہیں, اور اگر ہم نہیں دیتے تو ختم ہوگی بات. بالکل. تو پلیز, میری آخری مجلس تھی, اسی لیے مجھے یہ ٹاپک پہ بولنا تھا. لیو لائک علی کے اوپر یہ بہت ضروری ہے دوستو, بہت ضروری ہے لیو لائک علی کے اوپر. ادروائز ہم کہتے رہیں میرا مولا علی, ہم آپ کے راستے پہ چلنا چاہتے, مولا اس کی کبھی مدد نہیں کرتے. اور ایک چیز یاد رکھیں, ہمارے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا, ادھر سے مدد, اس ادھر سے توفیق ہونا لازم ہے. ادھر سے امام کی مدد ہونا لازم ہے. جب تک مولا علی کی مدد نہیں ہوگی, جب تک زمانے کا امام ہم کی ہیلپ نہیں کرے گا, ہم کبھی نہیں چل سکتے. اس لیے کہ راستے میں رکاوٹیں ہیں, راستے میں شیطان ہے. شیطان ہم کو جو توفیق, اللہ جب توفیق دے گا تو اسی وقت ہم علی کے راستے پہ چل سکتے, ادروائز بالکل نہیں چل سکتے. تو یہ بہت ضروری ہے. جو میں نے کہا کہ لازم ہے, $1 بھی بچتا ہے, آپ نکال کے دیکھیں, اس کے بعد آپ پراؤڈلی کہہ سکتے کہ میں لیو لائک علی جو ہے نا, اس پہ میں چل رہا ہوں, میں کوشش کر رہا ہوں. اگر یہ کام نہیں کرتے تو ہماری کوئی کوشش نہیں ہے. ٹرائی کرنا آپ کا کام ہے, بار بار کہہ رہا, ٹرائی کرو. اور اس ملک میں آپ دینا شروع کریں گے تو اس کے بعد دیکھو کہ رزق میں برکت کیسے ہوتی. ایک چیز یاد رکھ لے, بس آخری جملہ اس ٹاپک پہ, کہ اگر کوئی دیتا ہے تو وہ رزق کے پیچھے نہیں چلتا, رزق کے آگے چلتا ہے. کبھی ایسا نہیں رہتا, کبھی نہیں رہتا. کسی کے سامنے وہ کبھی ہاتھ نہیں پھیلائے گا. اور شیعہ کو ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے, شیعہ کو ایسا ہونا چاہیے, شیعہ کو دینا چاہیے, شیعہ کبھی ہاتھ نہیں پھیلائے. تو بہرحال ڈائی لائک حسین کا یہ سب سے بڑا میسج ہے کہ سیکریفائز. اور یہ مال کا, اور آپ کو پتا ہے مال کا سیکریفائز بہت بڑا سیکریفائز ہوتا ہے, آسان بات نہیں ہے. اللہ نے یہ مال کا سیکریفائز نبی ابراہیم جیسے نبی سے لیا. اب ایک بات سن لیں, بات مال کی آئی تھی نا, تو سن لیں کہ کیسا بڑا سیکریفائز. یہ آسان بات نہیں ہے, قربانی آسان نہیں ہے, بہت بڑی قربانی ہے. پیسے کی قربانی بے انتہا بڑی, جان کی ہے, لیکن سب سے پہلے ابراہیم سے پیسے کا امتحان لیا, مال کا امتحان لیا. اس لیے کہ انسان کی سب سے زیادہ محبت مال سے ہوتی ہے نا. خدا نخواستہ نبی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے, نبی ابراہیم کا بہت بڑا اسٹیٹس ہے. 1,24,000 میں سیکنڈ نمبر پہ ہمارا رسول سردار ہے, سیکنڈ نمبر پہ ابراہیم ہے, تیسرے نمبر پہ موسیٰ ہے. 1,24,000 میں سیکنڈ نمبر پہ ابراہیم, اتنا بڑا اسٹیٹس ہے. لیکن مال کا امتحان کیسا لیا؟ ابراہیم جا رہے تھے, اب سن لے بات. ان کے پاس جانور تھے, ابراہیم کے پاس گوڈز, بیفلوز, یہ جو بھی آپ کہیں, کافی تھے, 100-200 تھے. وہ لے کے میدان میں گئے, جس کو آپ بولتے ہیں کہ مطلب غذا کے لیے ان کو لے کے گئے. جب لے کر پہنچے وہاں پہ تو دیکھا کہ سامنے ایک شخص آیا, بڑا حسین خوبصورت جوان, اور آ کر اس صحرا میں, اس ڈیزرٹ میں کہنے لگا سبوح قدوس. اتنی خوبصورت آواز سے کہا, اللہ کی مدح کی, سبوح قدوس. ابراہیم جیسا نبی رک گیا. اس نے ایک دفعہ کہا, جیسے ہی کہا ابراہیم اس کے قریب گئے, جا کے کہا یار ایک دفعہ اور بولو, میرے اللہ کی تم نے بڑی خوبصورت تعریف کی. اس نے کہا ایسے تھوڑی بولوں گا, کچھ دو تو بولوں گا. ابراہیم نے کہا کیا چاہیے؟ اس نے کہا یہ جو تمہارے جانور ہیں نا, اس میں مثال کے طور پہ 50 جانور مجھے دے دو, مال کا امتحان. ابراہیم نے کہا چلو میں دیتا ہوں. اس نے کہا سبوح قدوس. ابراہیم کو اتنا اچھا لگا. ابراہیم نے کہا ایک دفعہ اور بول دو. اس نے کہا ایسا تھوڑی, اب کیا دو گے؟ تو کہا کیا چاہیے؟ تو کہا اور یہ جو 50 ہے نا وہ بھی دے دے. ابراہیم نے کہا چلو میں نے دے دیا, کوئی اور نام لو. ابراہیم نے کہا کوئی اور نام لے لے.
تو اس نے پکار کے کہا یا حیو یا قیوم. یہ عجیب تسبیح ہے دوستو. اگر انسان روز 110 مرتبہ یا حیو یا قیوم کہے نا تو ایک دفعہ کہو, ایک ہفتے تک آپ اللہ کی پناہ میں چلے جاتے ہیں. آپ کی جان اگر بالکل جان کی حفاظت ہو جاتی, آنے والی بیماریوں سے انسان بچ جاتا, کوئی بیماری نہیں ہوتی, کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا, کوئی پریشانی نہیں آتی, زندگی بڑھتی. یا حیو یا قیوم, یہ اللہ کا وہ نام ہے کہ تو ہمیشہ سے ہے, تو ہمیشہ رہے گا, تو قیوم تو حی ہے. اگر یا حیو یا قیوم کی تصویر روز 110 مرتبہ کوئی پڑھے نا تو اللہ زندگی سے اس کی زندگی میں حفاظت کرتا ہے, کوئی ڈیزیز سے اس کو محفوظ رکھتا. تو ابراہیم نے کہا ایک دفعہ اور کہتا. اس نے کہا یا حیو یا قیوم. 25 اور دے دیے. اب ان کے پاس بچے 25. پھر ابراہیم نے کہا ایک دفعہ اور کچھ نام لے لے. تو اس نے کہا کہ سبحان اللہ والحمد للہ, یہ تو تعریف اللہ کی. جیسے ہی کہا ابراہیم نے اور 25 بھی دیا. اب 100 کے جتنے تھے جانور سب ختم ہو گئے. ابراہیم نے جا کے کہا یار ایک دفعہ اور کوئی نام لے لو. اس نے کہا کہ تمہارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, اب کیا دو گے تم؟ جتنا تھا وہ تو میرا ہو گیا, پورے جانور تو میرے ہو گئے. ابراہیم نے کہا اچھا ایسا کرتے, ان جانوروں کی نگرانی کے لیے تجھے کام کرنے والا چاہیے نا. آسان بات نہیں ہے دوستو. تو کہا ہاں تو میں تیرے پاس کام کروں گا, ایک دفعہ اور میرے اللہ کا نام لے لیں, ایک دفعہ اور اللہ کا نام لے لیں. تو اس نے پکار کے کہا یا وہاب. نام اتنا سا ہے, 100 مرتبہ پڑھے روز یا وہاب. رات میں پڑھیں سونے سے پہلے, اور صبح پڑھیں سونے سے پہلے, اٹھنے کے بعد فجر پہ یا وہاب. یا وہاب پڑھنے والا رزق کا اس کا ہمیشہ راستہ کھلا رہتا ہے. تو اس نے کہا یا وہاب, پکارنے لگا. ابراہیم اتنا پسند آ گیا. تو کہا آج سے میں تیرے پاس کام کرنے والا ہوں. جیسے ہی کہا اس نے پلٹ کے کہا ابراہیم تم کامیاب ہو گئے امتحان میں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. کہا ابراہیم تم کامیاب ہو گئے. کہا کہ میں اللہ کا فرشتہ جبرائیل ہوں, میں صرف تمہارا امتحان لینے آیا تھا, تم کامیاب ہو گیا. تو آپ نے دیکھا مال کا امتحان نبیوں سے بھی لیا. ہم سے کیا لے رہا؟ ہم سے کہہ رہا جو اگر بچ گیا کچھ اس میں سے کچھ دے دو ہم کو, ہم سے اور کچھ نہیں لے رہا, ہم سے امتحان نہیں ہے. تو بہرحال بات اسی میں پورے 1 گھنٹہ اسی میں نکل جائے گا. تو اس راستے پہ چلنے کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ سیکریفائس. ڈائی لائک حسین. کل بات علامہ ہلی کی آئی تھی. اور دوسری چیز ایک نئی چیز یہاں مطلب لوگوں میں ہے کہ مجلس کے بعد کہا کہ حرام حرام حرام. آپ نے جو کہا وہ کیا ہے حرام؟ دیکھیے میں کسی مسئلے کو حل کرنے ممبر پہ نہیں آیا, میری ٹاپک ہی مرجعیت ہے. کوئی مسئلہ کوئی بتائے, عابد بلگرامی بتائے یا کوئی بتائے آپ کو, اگر ذرا بھی ڈاؤٹ ہو نا تو جس کی تقریر میں اس مرجع کو میل کرو اور مسئلے کو حل کر لو. کسی میں ڈاؤٹ میں تو رہنا ہی نہیں ہے شیعہ کو. کوئی اگر کوئی مسئلہ بتائے, دنیا میں کوئی مسئلہ بتائے, آتھورٹی صرف مرجع کو ہے فتویٰ دینے کی اور کسی کو نہیں ہے. کسی کو کوئی حق ہی نہیں پہنچتا. آئی ایم ویری کلیئر. کسی کو حق نہیں ہے فتویٰ کوئی دے ہی نہیں سکتا سوائے مرجع کے. کوئی ہم کو ڈاؤٹ ہے, اسی لیے تو تقلید رکھی گئی, اسی لیے تو کہا کہ مرجع سے کو رجوع کرو, مرجع سے بات کرنے کی عادت ڈالیں, مرجع سے کانٹیکٹ کرنے کی عادت ڈالیں. جب زیارت کو جاؤ اپنے مرجع سے ملو, اس لیے کہ ان سے ملنا, ان کی زیارت کرنا, معصوم کہتے ہیں عالم بعمل کی زیارت کرنا ایسی جیسے ہماری زیارت کی. تو ہمارے مرجعوں کی زیارت کرنا بہت ثواب ہے, ان کے چہرے کو دیکھنا ثواب ہے. کیوں ثواب ہے؟ جب اللہ نے ماں باپ کے چہرے میں عبادت رکھی, یہ تو ہمارا روحانی باپ ہے. ضرور. تو کبھی بھی کوئی مسئلے میں ڈاؤٹ میں مت رہے. اور ایک چیز ویری کلیئر, جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے, یہ اسلام کا کلیئر میسج ہے, کلیئر مسئلہ ہے, کلیئر مسئلہ ہے, بار بار کہہ رہا, ویری کلیئر. جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان کی نوک سے کیوں نہ کہے, اس لیے کہ منافقین رسول کے زمانے میں بالکل سامنے تھے, کنفرم منافقین تھے وہ. تو ان سے بھی اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جو کلمہ توحید پڑھتا ہے, جو رسالت کی گواہی دیتا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد اس سے لین دین آپ کر سکتے, اس کے ساتھ بیٹھ سکتے, اس کے ہاتھ کا کھا سکتے. ویری کلیئر. ہر توضیح میں ملے گا آپ کو, ہر مسئلہ مرجع سے پوچھ لے, ہر مولوی سے پوچھ لے.
لیکن میں کسی کے اوپر اعتراض نہیں کر رہا, میں صرف اپنے یوتھ سے یہ کہہ رہا کہ اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو تم فوراً اپنے مرجع کو رجوع کرو. اور آج کل تو بہت آسان ہے, ای میل کے ذریعے جائیں, جس کی تقلید میں ہے, بشیر نجفی کی ہو, آغا شیستانی کی ہو, مولانا فیاض کی ہو, مولانا حکیم کی ہو, مولانا خمینی صاحب کی ہو, جس کی تقلید میں آپ ان کو رجوع کریں, ای میل کے ذریعے کانٹیکٹ کریں, کانٹیکٹ کر کے اپنے مسئلے کو حل کریں. لیکن شک میں رہنا کہ ہم یہ نہیں کھاتے, ہم یہ نہیں کھاتے, کھانا ایک چیز یاد رکھے, جس کو اسلام نے حلال کیا ہے آپ اس کو حرام نہیں کر سکتے. ویری کلیئر. آپ ڈاؤٹ میں مت رہیں, آپ جائیں اپنے مرجع کو کانٹیکٹ کریں, مرجع آپ کو بتائے گا. اور جو مرجع بولتا ہے, اس لیے کہ یہ مسئلے, یہ فروع کے جو مسئلے ہیں نا, یہ مرجع ہی بتاتا, اور تقلید فروع میں, تقلید اصول میں نہیں ہے. تو ہم پہ لازم ہے کہ ہم اپنے مرجع کو کانٹیکٹ کریں, مرجع کو کانٹیکٹ کر کے اپنے مسئلوں کو حل کریں. اور اس لیے کہ اس طرح پروپوگیٹ کرنا کہ وہ ایسا اور وہ ایسا, شہر میں اس چیز کو بند کریں, مرجع کو کانٹیکٹ کریں, انشاءاللہ آپ کا مسئلہ خود بخود مرجع حل کرے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس لیے کہ ہمارے مرجع ہیں, اس لیے ہمارا کوئی مرجع ایسا نہیں ہے کہ آپ پوچھیں گے تو جواب نہیں دے گا, لازم دے گا مرجع جواب. اور یہ ویری کلیئر مسئلہ ہے کہ کوئی چیز حلال محمدی قیامت تک حرام ہے, حلال ہے, ہم اس کو حرام نہیں کر سکتے کہ ہم یہ نہیں کھاتے اور وہ نہیں کھاتے. آپ کو کوئی حق ہی نہیں ہے بولنے کا. آپ بالکل جو حلال ہے وہ حلال ہے. اسلام کا تو یہاں تک مسئلہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ عبد الکریم ریسٹوران ہے انڈیا میں, آپ کیا کریں گے, یہاں پہ کیا کریں گے؟ مسلمان ریسٹوران ہے, آپ اندر جائیے, مسلمان ہوٹل ہے, لکھا ہوا ہے وہاں پہ عبد الکریم, مثال دے رہا میں, تو لکھا ہوا ہے کلمہ اندر, نام لکھا ہوا ہے, اللہ محمد لکھا ہوا ہے, نام آپ جانتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے, آپ جاؤ آنکھ بند کرو کھا لو, آپ سے کوئی نہیں پوچھا جائے گا. شرن یہ آرام سے کھا سکتے آپ. آپ کو ضروری نہیں ہے کہ اندر جا کے تحقیق کرے کہ پکا کون رہا ہے, ذمہ داری اس کی ہے جو مالک ہے ہوٹل کا, ذمہ داری آپ کی نہیں ہے. ورنہ انسان ایک قدم آگے نہیں بڑھے گا. وہ اس مسلمان ملک میں جائیں ہم, جو بڑا ملک ہے, وہاں جا کے آپ کیا کریں گے؟ ان سے بڑا منافق کون ہے؟ ان سے بڑا دشمن اہل بیت کون ہے؟ نہیں ہے. ان سے بڑا دشمن کوئی ہے دنیا میں اس وقت؟ کنفرم دشمن ہے نا, ظالمین. ان سے بڑا ظالم کون ہے؟ کیا آپ ان کے ہاتھ کا نہیں کھا سکتے؟ وہاں جا کے تحقیق کریں گے. ارے بابا یہ نئے مسئلے ہم کو لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب مرجع زندہ ہے تو آپ کون بولنے والے کسی کو؟ تو بہرحال جو بھی مسئلہ ہے اپنے مرجع کو کانٹیکٹ کریں, مرجع سے مسئلے کو حل کریں. ڈاؤٹ میں رہ کر زندگی نہیں گزارنا. اور کبھی بھی یاد رکھیں, اس طرح پروپوگیٹ کرنا, اس طرح لوگوں سے بات کرنا, لوگوں کو بتانا. اس لیے کہ کل سے مسلسل ایک جگہ ہم بیٹھے ہوئے تھے, وہاں پہ بھی یہی بات ہو رہی کہ ہم کھائیں یا ارے بابا کھائے یا نہیں کھائے, ہم کون ڈیسائیڈ کرنے والا؟ مرجع ڈیسائیڈ کر رہا ہے. اسلام سامنے ہے, توضیح اٹھا کر دیکھ. عادت ڈالیں مرجع ان سے بات کرنے کی. جتنا آپ ڈالیں گے نا تو آپ کا علم میں اضافہ ہوگا, یہ کلیئر ہوگا. ہر پوائنٹ کو کلیئر کرنا ہے, اس لیے کہ یہ ضروری ہے. تقلید اسی لیے رکھی گئی کہ یہ کتنا ضروری ہے کہ کیا چیز کھانا اور کیا چیز نہیں کھانا. ویری کلیئر ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور مرجع, ہمارا مرجع کوئی معمولی چیز نہیں ہے. کوئی ایسی ہستی نہیں ہے دوستو کہ مرجع بالکل ایک نارمل انسان ہے. انسان ہے, خاکی انسان ہے, ان سے غلطی ہو سکتی. یہ نہیں ہے کہ مرجع معصوم ہے, کہ مرجع سے غلطی نہیں ہو سکتی. بالکل ہو سکتی غلطی, بالکل ہو سکتی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لیکن یہ لوگ امام کی بارگاہ میں اتنے قریب ہیں کہ آپ انسان آج کے دور میں تصور بھی نہیں کر سکتا. عبد الکریم الحائری کیسا مرجع تھا؟ جو بات آئی ہے تو سن لیں کہ کیسی پرسنالٹی ہے دوستو, کیسی پرسنالٹی ہے. خم کے مدرسے کا بانی, میں افسوس سے کہہ رہا, ہم جاتے ہیں خم, اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ, لیکن جا کر اس مرد مومن, اس مجاہد کی قبر پہ کوئی نہیں جاتا. دیکھیں میں عام بات کر رہا, لوگ جاتے ہوں گے, لیکن عام طور پہ اس مجاہد کے پاس کون جاتا ہے؟ ہمارے یوتھ کو تو نام بھی نہیں معلوم ہوگا. یہ وہ شخص ہے جو خم کے مدرسے کا بانی, فاؤنڈر آف خم مدرسہ, عبد الکریم الحائری, جس کا مزار آج بھی معصومہ کے روزے میں. اللہ معصومہ کی زیارت نصیب ہم کو انشاءاللہ. اور یہ وہ شخص ہے کہ جب رضا شاہ کبیر, رضا شاہ پہلوی جو تھا, اس کا باپ, جس نے عورتوں کے سروں سے چادریں کھنچوائی تھی, کہ جس نے شراب کو ایران میں اوپن کیا تھا,
جس کے زمانے میں تھیٹرز بن رہی تھی, موویز آ رہی تھی, بالکل پیرس جو بن رہا تھا وہ اس کے زمانے میں, عبد الکریم یہ رضا شاہ کبیر کے زمانے میں, ایسے زمانے میں لوگ. اچھا یہ عبد الکریم الحائری کے شاگرد کون ہے؟ آغا حسین ابو جدی. کیسی شخصیت ہے آغا حسین؟ یہ بھی معصومہ کے روزے میں دفن ہے. جانا معصومہ کے روزے میں رائٹ سائڈ پہ جب انٹر ہوتے ہیں آپ ساؤتھ سے, رائٹ سائڈ پہ معصومہ کے روزے کے بالکل رائٹ سائڈ پہ جو ہے ان کا آغا حسین ابو جدی کا قبر مبارک ہے. آپ کو پتا ہے آغا حسین ابو جدی ماتمداروں کے لیے تو فخر کی چیز ہے یہ آغا حسین ابو جدی. آپ کو پتا ہے یہ کون سی پرسنالٹی؟ یہ وہ شخصیت ہے کہ جو 12 یا 14 یا 16 سال کے سن میں آئے نجف اشرف, بیمار ہوئے, ایسے بیمار ہوئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی جا رہی تھی, بالکل ویژن کم ہو رہا تھا. مولا کے روزے میں جا کر کہا, فریاد کی, مولا کہ میں اتنی دور سے آیا ہوں, میرا مشن ہے, مجھے پڑھنا چاہتا ہوں آغا حسین ابو جدی. تو اس وقت مولا نے کہا, خواب میں آ کے کہا کہ حسین تم کیوں گھبراتے ہو, تمہاری آنکھوں کا روشنی تیز ہوگی, اس وقت تیز ہوگی کہ کل جب ماتمدار جب ماتم کرے ان کے پیروں کے نیچے کی خاک لے کے آنکھوں کو لگا لو. یہ آغا حسین ابو جدی, پیروں کے نیچے کی مٹی آنکھوں کو لگا لو. 80 سال تک آغا حسین زندہ رہے, 80 ایئرس تک ان کا ویژن میں کوئی کمی نہیں, اینک نہیں لگاتے تھے. روایت کا جملہ ان کے بارے میں عجیب کہ چاند کی روشنی میں پڑھتے تھے, ایسا ویژن ہو گیا تھا ان کا. یہ آغا حسین ابو جدی, یہ وہ مرجع اپنے دور کا, ان کے شاگرد. اب آپ سوچیں شاگرد ایسا تو استاد کیا ہوگا؟ آغا حسین ابو جدی رہبر انقلاب, ان کے شاگرد الحاج سید ابو القاسم الخوئی ان کے شاگرد, آغا روحانی ان کے شاگرد, 4 یا 5 مرجع ان کے شاگرد تھے عبد الکریم الحائری. کیا شخصیت ہے, میں نے کہا نا کلوز کتنے ہوتا ہے مرجع ہمارے امام سے. لوگوں نے آ کے ان سے کہا کہ آپ خود میں مدرسے کی بنیاد ڈالیں, مدرسہ شروع کر. انہوں نے کہا اس وقت نجف اشرف میں ابو الحسن اصفہانی کا زمانہ, ابو الحسن اصفہانی کی کیا پرسنالٹی, 40s کا زمانہ. آپ کو پتا ہے یہ وہ شخصیت ہے ابو الحسن اصفہانی. ابھی میں واقعے کو کمپلیٹ کرتا ہوں کہ ابو الحسن اصفہانی ایسی شخصیت کہ جب سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہوئی اور لندن سے, اس وقت کنگڈم تھا پورے دنیا, آدھی دنیا میں برٹش امپائر حکومت کر رہا تھا. تو جب سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہوئی اس وقت انڈیا کا انڈیپینڈنس بھی نہیں ہوا تھا. تو یہ آیا ان کا فورن سیکرٹری عراق کو, بغداد پہنچا, بغداد میں حاکم سے بات کی اور پوچھا کہ یار یہ بتاؤ تمہارے ملک میں سب سے بڑا مذہب کس کا ہے؟ تو کہا کہ شیعہ ہے. تو کہا یہ ان کا مرکز کیا ہے؟ تو کہا ان کا مرکز یہیں پر ہے نجف اشرف میں, جو ان کا مین لیڈر ہے وہ نجف میں بیٹھتا ہے. تو کہا کہ جا میں ملنا چاہتا ہوں. اپوائنٹمنٹ لیا گیا ابو الحسن اصفہانی سے. یہ عبد الکریم الحائری اور ابو الحسن اصفہانی کا بالکل سیم زمانہ. تو ابو الحسن اصفہانی کے پاس یہ آیا نجف اشرف, پرانا زمانہ, بالکل چھوٹے چھوٹے گھر, اور یہ مرجع وقت اس وقت پوری ان کی تقلید ہو رہی تھی ابو الحسن اصفہانی کی, غربت کا عالم بھی تھا. یہ آیا اور آ کے فورن سیکرٹری برٹش امپائر کا آ کے بیٹھتا ہے, بیٹھ کے کہتا ہے, سیکنڈ ورلڈ وار جب ہی شروع ہوئی ہے, آ کے بیٹھ کے کہتا ہے کہ شیخ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو ملک ہے, ہماری جو حکومت ہے, وہ ہم ہر مذہب کی عزت کرتے ہیں, ہمارے پاس ہر مذہب کی ایک ریسپیکٹ ہے, عزت ہے. اور میں نے سنا ہے کہ آپ کے جو لوگ ہیں, آپ کا جو مانتے ہیں, جو آپ کی شریعت ہے, جو آپ کی فقہ ہے, جو آپ کا مذہب ہے, اس میں آج کل غربت بہت ہے, بہت آپ لوگ پریشان ہیں, غربت بہت ہے, اور ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں. فورن سیکرٹری کہتا ہے برٹش امپائر کا, 1 دفعہ کہا, 2 دفعہ کہا, 3 دفعہ کہا کہ فائنینشلی ہم آپ کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں. آغا سر جھکا کے بیٹھے ہوئے تھے, ان کی پوری بایوگرافی میں یہ واقعہ موجود ہے. آغا نے سر کو اٹھایا, ابو الحسن اصفہانی اٹھا کے کہا تو نے کیا کہا؟ تو کہا آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ملک سب کی عزت کرتا ہے, سب کے ریسپیکٹ کرتا ہے, ہر مذہب کی, اور میں نے سنا ہے کہ آپ کا جو کمیونٹی ہے وہ بڑی مطلب پور کمیونٹی ہے, آپ کو کچھ فائنینشیل ہیلپ چاہیے تو ہم تیار ہے دینے کے لیے. آغا نے کہا سن, اس وقت تیرا ملک جنگ میں ملوث ہے, یہ بتا میں کتنی مدد کروں, میں کتنی ہیلپ کروں, بول میں کتنی ہیلپ کروں. ایک جملے میں اس کو ہٹا دیا وہاں سے. ہمارے مرجع پیسے کے چکر میں نہیں رہتے, سمجھ رہا بات؟ تو یہ زمانہ ابو الحسن اصفہانی کا زمانہ, اور اس کو پتا ہے کہ اگر یہ ایک جملہ جو کہہ رہے نا کہ میں کتنی مدد کروں, اگر یہ کہہ دیں پوری دنیا میں اپیل کر دیں تو ساری دنیا سے اتنا پیسہ آ جائے گا. اس کو پتا ہے کہ مرجع کی طاقت کیا ہے. مرجع کی طاقت دیکھنا ہے تو آج آپ نے دیکھا مقتدیٰ صدر کے وقت کہ کیا طاقت تھی. مرجع کی طاقت پوری دنیا کوشش کر رہی تھی ان کو ہٹانے کے لیے. ایک جملہ آغا شیستانی نے کہا تھا کہ ہٹ جاؤ وہاں سے, اسی پہ تو یہ لوگ پریشان ہوئے تھے کہ یہ چیز کیا ہے,
ہر وجہ سے کوشش کرنے کے بعد وہ نہیں ہٹ رہا. میں ایک بات مثال دے رہا آپ کو. مرجے کی طاقت ہوتی ہے اور ہم کو لازم ہے, اسی لیے ہمارے پاس مرجع جو ہے ایک مرکز ہے, سینٹر پوائنٹ ہے. مرجع سے ہٹو گے تو پھر کہیں گے ہم نہیں رہ سکتے, ہمارا اسلام ہی ختم ہو جاتا. ہم ایک چیز نہیں کر سکتے, ایک چیز ہل نہیں سکتے, پورا فرو مرجع ہے اور کوئی چیز اپنی مرضی سے کسی چیز میں ایڈ نہیں کرنا ہے. بس میں نے ایک جملہ کہہ دیا, اب آپ سمجھے میں کیا کہہ رہا تھا. نماز ہو, روزہ ہو, کوئی آج کل نماز میں بھی جو ایڈ ہو رہا, بابا مرجع اگر کر رہا تو کرو. اسلام میں نماز میں کوئی چیز ہم ایک جملہ نہیں بول سکتے, دعا میں نہیں بول سکتے. آپ وہ وقت یاد کریں چھٹے امام کے زمانے میں اس شخص نے آ کے کیا کہا. مولا نے کہا کہ یہ دعا اتنی مرتبہ یا رحمان پڑھ, اتنی مرتبہ یا رحیم پڑھ, اتنی مرتبہ یا وہاب پڑھ, اتنی مرتبہ ذوالجلال والاکرام پڑھ. تو اس نے کہا مولا کیا میں ایک دفعہ اور پڑھ لوں. امام نے کہا نہیں, ایک دفعہ اتنا پڑھ جتنا میں بتا رہا. کہا نہیں مولا, اللہ ہی کا تو نام لے رہا, 10 کی جگہ 12 دفعہ پڑھ دوں, 10 کی جگہ 12 دفعہ یا رحمان ہو بول دوں. امام نے کہا نہیں, اتنا ہی بول جتنا میں بول رہا. تیسری مرتبہ جب اس نے اصرار کیا, امام نے کہا میں ہم جانتے ہیں کہ کتنا بولنا ہے, کیا بولنا ہے, اپنی مرضی مت چلاؤ. اسلام میں اپنی مرضی نہیں ہے, انکنڈیشنل سرنڈر ہے. جب تک کیوں کا سوال, وائی کا سوال اسلام کے دائرے سے جب باہر ہے جب کر سکتے. ایک دفعہ دائرے اسلام میں آ جائے تو پھر ہم نہیں کر سکتے کہ میں 2 رکعت کیوں 4 رکعت پڑھتا ہوں, میں خسر کیوں پڑھوں, میں تو بالکل ہیلتھی ہوں, میں پڑھ لیتا ہوں. نو, اگر اللہ کہتا ہے کہ اتنے کلومیٹرز کے بعد تم کو خسر پڑھنا ہے تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. مثال دے رہا میں آپ کو, تو آسان بات نہیں ہے. تو عبد الکریم اللاہری اس شخصیت کا نام, اتنے ان کے شاگرد مرجع. ہوا کیا, لوگوں نے آگے کہا کہ آپ مرجع, آپ خم کے مدرسے کی بنیاد ڈالیں. انہوں نے کہا کیا ضرورت ہے, نجف اشرف میں اتنا ماشاءاللہ گولڈن ایرا پیریڈ تھا, وہ بالکل سنہرا دور. تو کہا نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے. تو کہا نہیں آپ ڈالیں. تو کہا میں پہلے زیارتوں پہ جاؤں, استخارہ دیکھا, بہتر آیا, بنیاد ڈالیں, فاؤنڈیشن خم کے مدرسے کی. اتنا سخت زمانہ, انہوں نے کیا کیا, پوری زیارتیں کی. زیارتیں کر کے کربلا مولا آئے, مولا کے پاس آئے, آتے بیمار ہو گئے, شدید بیمار, ایسے بیمار کہ لوگ سمجھنے لگے اب یہ ختم ہو جائیں گے. بالکل آخری وقت آ گیا. خود کہتے ہیں کہ میں نے ماتھے پہ موت کا پسینہ دیکھا اپنا, بالکل آخری وقت. ان کی زبان پہ ایک ہی جملہ تھا کہ مولا حسین میری مدد کیجیے, مولا حسین میری مدد کیجیے. کہتے ہیں کہ بالکل میں نے دیکھا کہ ملک الموت میرے سامنے آ گیا, لیکن ملک الموت کے ساتھ امام حسین بھی آئے. حسین نے آ کے کہا کہ اے عبد الکریم کیا چاہتا ہے. کہنے لگے مولا میرا ایک مشن ہے, میں مدرسے کی سٹارٹ کرنا چاہتا. تو امام نے کہا چاہتا کیا ہے, کہا زندگی کا کتنی چاہیے. آپ دیکھیں کہ اتھارٹی کیا کتنی چاہیے. تو کہا کہ مولا 25 سال. تو کہا جا ہم نے تجھے 25 سال زندگی دی. ملک الموت کو کہا واپس جا. پھر یہ ریوائیو ہونے لگے, آنے کے 25 سال تک زندہ رہے, پورے مدرسے کو سٹارٹ کیا. سٹارٹ کر کے آج جو خم کا مدرسہ ہے یہ عبد الکریم اللاہری کا صدقہ ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ہمارا مرجع کیا ہوتا ہے, کتنا کلوز ہوتا ہے امام سے. ہم پکارتے رہے مولا کو, مولا نہیں آتے, وہ تو کریم ہے مدد کر دیتے, لیکن ویسا آتے جیسا آنا ہے, اس لیے کہ ہم ان کے حق کو ادا نہیں کر رہے. تو سب سے بڑی چیز ان مرجعوں کی عزت, یہ مرجعوں کی وجہ سے ہمارے راستے بدلے, ہمارے راستے صحیح ہے. اگر یہ نہیں ہوتے مائنس کچھ بھی نہیں ہوتا, آپ کے پاس لٹریچر ہی نہیں ہوتا. تو یہ عبد الکریم اللاہری تھے, یہ ابو الحسن اصفہانی تھے. کل بات علامہ ہلی کی پہنچی کہ ہلی کا جو زمانہ تھا یہ 7 ہجری کا زمانہ, 7 ہجری کا ہلی مجدد ہے. 7 ہجری میں علامہ ہلی اور آقائے کرکی, شیخ کرکی, دیکھیے لوگ ہو سکتا نام بھی یاد نہ ہو کسی کو, کرکی, یہ موقع کے کرکی, یہ عجیب پرسنالٹی ہے. ہلی اور موقع کے کرکی دونوں کا بالکل ایک ہی زمانہ ہے. آپ کو پتا ہے ایران میں جو شیعت ہے علامہ ہلی اور موقع کے کرکی کی وجہ سے. موقع کے کرکی یہ لبنان کے تھے. لبنان کا عالم یہ ایسا عالم تھا کہ اس وقت تک ایران میں پورے عرب میں مولا کی شان میں جو گستاخی ہوتی تھی جو بنی امیہ کے زمانے سے شروع ہوئی تھی, اور شروع ہونے کے بعد سے لے کر
آخر تک دوسرے ملکوں میں ختم ہو گئی تھی جو مولا کی شان میں وہ لوگ ممبر سے گستاخی کرتے تھے، لیکن ایران ایک ایسا ملک تھا کہ آخر تک یہ جو ہے مولا کی شان میں وہ لوگ گستاخی کر رہے تھے، تو یہ ان کا جو ہٹایا ختم کیا اس کا پورا کنٹریبیوشن یہ موقع کی کرکی کا ہے کہ جو ساؤتھ لیبنان کے رہنے والے، ساؤتھ لیبنان کا وہ حصہ جو جنوبی ہے، وہاں پہ ایک چھوٹا سا خریہ ہے مشغر کے نام سے، کہ جہاں کے شہید اول بھی ہے، جہاں کے مقدس بھی ہے، جہاں کے موقع کے کرکی ہے، جہاں کے شیخ بہائی بھی ہیں، یہ عجیب پرسنالٹیز ہے اس چھوٹے سی جگہ پر، اتنی بابرکت، جیسا ہلا بابرکت جگہ ہے ویسی مشغر جو ساؤتھ لیبنان کا وہ حصہ ہے، آج بھی وہ حصہ ہے جو آج وہاں کے ہمارے سید ہے، میں نام نہیں لیتا، جو سید ہے وہاں کے، وہ سید بھی اسی جگہ کے، بالکل ساؤتھ لیبنان، یہ پورا پہاڑی علاقہ، ان پہاڑی علاقے کا یہ اونچا پہاڑ ہے، وہاں پہ چھوٹا سا حصہ کہ جس جگہ سے بڑے بڑے ہمارے علماء پیدا ہوئے، انہیں شہید اول وہیں کے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ شہید اول کیسی پرسنالٹی تھی کہ شہید اول، اس لیے میری آخری مجلس میں ایک ایک کا جملہ کم از کم کوئی نہ کوئی نام آ جائے اور ان کا کوئی چھوٹا سا واقعہ آ جائے۔ شہید اول وہ پرسنالٹی ہے دوستو کہ 4 شہید ہوئے کربلا کے بعد، 2 شہید ہندوستان میں ہیں، شہید ثالث، شہید رابع۔ شہید ثالث نور اللہ شوستری جو آگرہ میں، شہید رابع رابع جو دہلی میں پنجے شریف میں دفن ہے، جنہوں نے تحفہ اشناء شری کا جواب دیا تھا، وہ شہید رابع آج دہلی میں موجود ہے۔ لیکن شہید اول اور شہید ثانی وہ آج ان کی خبریں دنیا میں نہیں ہے، آپ دیکھیں کہ ان کا مزار نہیں ہے، ان کی کوئی خبر نہیں ہے، ان کی کوئی نشانی نہیں ہے، لیکن اس بندے کا کنٹریبیوشن اتنا ہے، اس بندے کا کام اتنا ہے، اس شخصیت نے وہ کام کیا مظلوم امام کے لیے کہ آج کوئی مجتہد اس وقت تک مجتہد نہیں بنتا جب تک ان کی کتاب جو بالکل 300-400 صفحے پہ ہے، چھوٹی سی کتاب ہے لما، لیکن ایکسٹرا آرڈنری کتاب کہ جب تک لما کوئی پڑھے نہیں اس وقت تک کوئی مدرسے میں وہ مجتہد نہیں بن سکتا۔ شہید اول یہ لبنان کے رہنے والے، مشغر شہر کے رہنے والے، انہوں نے کتاب لکھی، انہوں نے بائیوگرافی لکھی معصومین کی، ان کی 120 کتابیں ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ اس شخص کو 52 سال 52 ایئرس میں ان کو پکڑا گیا اور وہی تہمت لگائی گئی، زمانہ پورا شوب، زمانہ خراب، مولا کا نام نہیں لے سکتے، معصومین کا نام نہیں لے سکتے، ایسے ماحول میں انہوں نے معصومین کی سوانح حیات بائیوگرافی لکھی، لما لکھی، 125 کتاب 20 کتابیں لکھی۔ لکھنے کے بعد ان کو پکڑا گیا، پکڑ کے سیریا لے کر گئے، سیریا لے کر جا کر ان کو پھانسی دی گئی، ان کی زبان کاٹی گئی، ان کے ہاتھ اور پیر کاٹے گئے، ان کی لاش کو، ان کی ڈیڈ باڈی کو جلایا گیا اور اس کی جو راکھ تھی وہ ہوا میں منتشر کیا گیا، لیکن وہ لوگ، وہ ظالمین ختم ہو گئے، لیکن آج شہید اول زندہ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ان کا کام۔ اب جب یہ ہوا اس کے بعد دوسرا شہید ثانی، ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی کوئی کام کروں اسلام کے لیے، تو انہوں نے اس کتاب کا لما کا شرح لکھی، شرح لما، جو آج وہ بھی عجیب کتاب ہے دوستو۔ آپ کو پتہ ہے جب ان کو جیل کر دیا گیا تھا، خون سے، اپنے بلڈ سے، سننا آسان ہے، ویری ایزی ٹو لسن، بہت آسان ہے۔ ان کی پوری فیملی تھی، ان کے بچے تھے، ان کی وائف تھی۔ آپ دیکھیں کہ آج ہمارا کنٹریبیوشن کیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پہ، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم لیو لائک علی ڈائی لائک ہوتا ہے، سننا آسان ہے، حصہ کیا ہے ہمارا؟ ہر انسان سوچے، جب نرم بستر پہ جاؤ نا آج رات میں، آج میری آخری مجلس ہے، سوچو بابا، سوچو میں کیا کہہ رہا، تکیے پہ سوچو کہ میں نے کیا کیا اپنی لائف میں، کچھ کیا امام حسین کے لیے، کچھ کیا میرے مولا کے لیے۔ اگر آپ بولیں گے یار میں زاداری کر رہا، نماز پڑھ رہا، روز، یہ سب اپنی جگہ پہ ہے۔ کام کرو، کوئی کام ایسا کرو کہ جسے حسین تم سے راضی ہو جائے، حسین تم کو سینے سے لگائے۔ شیعت کے لیے کام کریں، اپنے مذہب کے لیے کام کریں، ان سیکریفائس کو دینے کے لیے ان چیزوں کو چھوڑو جس سے مولا علی راضی نہیں ہوتا، جس سے میرا مولا حسین راضی نہیں ہوتا۔ اس عادت کو ڈالنا ہے دوستو، عادت کو ڈالنا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے۔ شہید ثانی اس شخصیت کا نام کہ جس نے خواب میں دیکھا، عجیب خواب تھا، خواب میں دیکھا کہ روز محشر ہے اور 13 معصومین بیٹھے ہوئے اور 13 معصومین کے بازو شہید اول بیٹھے ہوئے۔
آپ سٹیٹس دیکھیں, شہید اول ان کے بازو بیٹھے ہوئے, اور دوسری رو میں, سیکنڈ رو میں یعقوب کلینی ہے, بابی خمی ہے, شیخ صدوق ہے, شیخ مفید ہے, نصیر الدین توسی ہے, سید رضی, سید مرتضی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ شہید اول تو بات کے ہیں, یہ امام کے بازو کیسے آ گئے, معصوم کے بازو یہ کیسے آ گئے؟ ان کو تو پیچھے رہنا چاہیے تھا. ایک کرسی ان کے بازو خالی ہے. تو جب پوچھا گیا تو کہا کہ علم میں یہ سب برابر ہیں, لیکن ان کا سٹیٹس اس لیے بڑھا ہے کہ یہ شہید ہے. معصوم نے اپنے پہلو میں بٹھا لیا. تو اس وقت شہید ثانی کے دل میں خواب میں دعا کرتے کہ پروردگار وہ جو کرسی ہے وہ مجھے دے دے, میں بھی کچھ کام کرنا چاہتے. کہ جذبے کو رکھنا آپ کا کام ہے, دعا کرو. میں یہی تو کہہ رہا, 6 مجلسوں کا پورا خلاصہ یہ ہے کہ میں یوتھ سے کہہ رہا کہ دعا کرو. دعا میں تو کچھ نہیں جا رہا نا, یو آر ناٹ لوزنگ اینی تھنگ, نہ پیسہ جا رہا, نہ وقت جا رہا, نہ کچھ. اور دعا کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک پرٹیکولر پلیس پہ بیٹھ کے دعا کر رہے ہیں. آپ ڈرائیو کرتے ہوئے بستر پہ لیٹ کے دعا کرو کہ مالک مولا حسین. یہ ایام ایسے ہیں کہ جس میں دعائیں جلدی قبول ہوتی, اور دین کے لیے, حسین کے لیے آپ دعا مانگ رہے, تو آپ دعا کرو کہ مولا حسین ہم کو موقع دیجئے, ہم کو چانس دیجئے, ہم کو توفیق دیجئے کہ ہم دین پہ جیسا آپ کے ساتھیوں نے جان دی اور آپ کے بعد لوگوں نے جان دے کر آپ کے پیغام کو کی حفاظت کی, ہم کو بھی موقع دیجئے کہ 2012 میں ہم بھی کوئی ایسا کام کریں آپ کے لیے اور شہادت ہم کو نصیب ہو. تو آپ دیکھیں, صرف نیت کرنے کا اسلام میں اجر ہے. شہید ثانی نے دعا کی, موقع ملا, کتاب لکھی, شہر لما لکھی, پکڑا گیا خانہ کعبہ کے اندر طواف کے دوران, ان کو گرفتار کیا گیا, اریسٹ کیا گیا, ہتکڑی ڈالی گئی, مکے سے استنبول لے کر گئے, ٹرکی لے کے گئے, ٹرکی لے کے جا کے ان کو قتل کیا گیا, قتل کر کے ان کی راکھ, ان کی لاش کو ہوا میں منتشر کر دیا. ان کی بھی آج خبر نہیں ہے, لیکن وہ خبر نہیں ہے, وہ کوئی بات نہیں. لیکن آج شہید ثانی زندہ ہے, شرح لما موجود ہے. پھر وہی جملہ کہ ہر مدرسے میں آج 800 سال ہو گئے, جتنا پڑھایا جاتا, ایک لائن بھی پڑھائی جاتی تو آج شہید ثانی کو اجر عظیم ملتا ہے. اس کا یہ ہے کام, یہ ہے ڈائی لائک حسین, یہ ہمارے مرجع, ان لوگوں کا ایکسٹراڈنری ورک ہے. میں نے پہلی مجلس میری یاد کرے کہ جتنا لٹریچر آج آپ کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں, جتنا کام آپ کے علماء نے کیا کسی نے نہیں کیا. اسلام کو نئی زندگی ان لوگوں نے دی, نئی لائف ان لوگوں نے دی. اگر یہ نہیں ہوتے تو ظاہری طور پر اسلام ختم ہو جاتا, کچھ نہیں رہتا اسلام میں. اتنا ان لوگوں نے کام کیا. شہید ثانی, شہید سالم, جب بھی نماز شب پڑھو, جب بھی فاتحہ پڑھو, کم از کم نام لے لو, لیکن ان کے اس احسان کو, جو احسان انہوں نے ہماری شیعت پہ کیا ہے, اس احسان کو اتارنے کا بہترین عمل یہ ہے کہ جب بھی علم کا سورہ دن بھر میں جب اپنے رشتہ داروں کے لیے, اپنے مرحومین کے لیے پڑھتے ہو, تو ایک علم صرف ان لوگوں کے لیے پڑھو کہ جنہوں نے اسلام پہ احسان کر کے شیعت کو بچا کے آج ہم تک پہنچایا. صلوات پڑھے محمد وعلى محمد. علامہ ہلی کا زمانہ, بات کہاں سے کہاں چلی جا رہی, ہر اس لیے کہ ہر عالم کا ذکر کرنا. ہلی وہ ہے کہ جس نے, اچھا شہید اول جو ہے یہ آئے تھے علامہ ہلی سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے. ایک عجیب واقعہ یہ بھی, یہ لبنان سے چلے ہلے کی طرف, عراق کی طرف, پوری ذاتیں کر کے ہلا آئے, نجف کی ذات کر کے ہلا آئے. ہلا میں انٹر ہو رہے تھے, دیکھا سامنے سے ایک میت آ رہی ہے, ایک جنازہ آ رہا ہے, ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں. پوچھا کس کا جنازہ ہے, تو کہا یہ تو علامہ ہلی کا انتقال ہو گیا. کہا رہے میں تو ان کے پاس تعلیم حاصل کرنے آیا تھا. پھر شریک, اچھا علامہ ہلی کا مزار آج بھی نجف اشرف میں ہے. اللہ ہم کو مولا کی زیارت نصیب ہو انشاءاللہ. جب جانا تو ان کے مزار پہ ضرور جانا. تو یہ میت میں شریک ہوئے, دفن کیا علامہ ہلی کو, دفن کر کے واپس آئے. آنے کے بعد علامہ ہلی کے جو بیٹے تھے موقع ہلی, ان کے پاس یہ ان کے شاگرد ہیں, شہید اول ان کے شاگرد ہیں. علامہ ہلی کے جو فرزند ہیں موقع, ان کے شاگرد. یہ بھی ایک عجیب پرسنالٹی تھی موقع کی. یہ ایسی, آپ خالی اس سے اندازہ لگائیے کہ علامہ ہلی کے جو انکمپلیٹ بکس تھی نا, علامہ ہلی 250 کتابوں کا رائٹر ہے, 250 بکس اس زمانے میں. تو 250 بکس میں جو انکمپلیٹ تھی, علامہ جیسی شخصیت کہتی ہے کہ جو میری انکمپلیٹ بکس ہیں, نامکمل کتابیں ہیں, میں اپنے بیٹے موقع سے وصیت کر رہا کہ تم اس کو پورا کر دینا.
آپ سوچو کہ باپ کو کتنا فخر ہے اپنے بیٹے کے اوپر. یہی وہ بیٹا ہے کہ جب بات آج رزق حرام سے شروع ہوئی تھی, یہی وہی بیٹا ہے دوستو کہ جس کی رزق حلال کا یہ عالم تھا, تقوی کا یہ عالم تھا. جیسے آج آغا بہجت کا عالم تھا نا, ویسی موقع کے ہلی کا حال تھا کہ 12 سال یا 15 سال کے سن کا واقعہ ہے کہ ہلے کے لوگوں نے آگے کہا تھا کہ علامہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک مجلس پڑھوائیں آپ کے بیٹے سے 3 مجلسیں. تو باپ نے کہا ضرور پڑھواؤ, اس لیے کہ ماں باپ کا جو رشتہ ہوتا ہے نا, وہ دنیا میں ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس میں حسد نہیں ہے. دنیا کے ہر رشتے میں حسد ہے, جلسی ہے, بھائی بھائی میں حسد کرتا ہے. اور جو بدترین بیماری ہے, لیو لائک گلی میں سب سے پہلے اس کو بھی چھوڑنا ہے. حسد بہت ڈیفیکلٹ ہے چھوڑنا, جلسی بہت ڈیفیکلٹ ہے کہ کسی سے حسد جب آتا ہے. اور مولا علی کا عجیب جملہ ہے, میرا مولا کہتا ہے کہ حاسد کو جلانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود جلتا ہے, وہ خود اپنی آگ میں. حسد تو ایسی بیماری, وہ کیسا بڑھ گیا, وہ کیسے بڑھ گیا, وہ کیسے بڑھ گیا. یہ جو ڈیزیز ہے نا, یہ ڈیزیز جب تک چلتی رہے گی نا, اینڈ اس کا کچھ نہیں ہے, اینڈ سوائے آگ کے کچھ نہیں ہے. کبھی حسد نہیں کرنا. ایک چیز یاد رکھو, ہم اس معصومین کے, ان مولا کے ماننے والے کہ جنہوں نے کسی پہ حسد نہیں کیا, ان پہ لوگوں نے حسد کیا, معصومین پہ لوگوں نے حسد کیا. تو کبھی علی والا حسد تو کرنا ہی نہیں ہے. ہمیشہ دعا کرو کہ اللہ اس کو دیتے جائے. تو ماں باپ کا رشتہ وہ ہے کہ جو کبھی حسد نہیں ہے. لوگوں نے آگے کہا علامہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا پڑھے, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے لے کے جاؤ. یہ وہی ہے, میں تیزی سے واقعہ کمپلیٹ کرتا ہوں. مشہور واقعہ ہے, صرف اس لیے کہ رزق حلال کی بات ہو رہی تھی. اگر آپ رزق حلال کھائے تو آپ وہ اسٹیج تک پہنچ سکتے. کیا ہوا, یہ گئے ممبر پہ گئے, خطبہ پڑھا, سر جھکا کے خطبہ پڑھا, سر کو اٹھایا, مجمع کو دیکھا, اتر کے ممبر سے. 1 دن 2 دن 3 دن, بالکل شارٹ کر رہا میں واقعہ. تیسرے دن لوگوں نے جا کے علامہ سے کہا کہ بھائی یہ پڑھتے کیوں نہیں ہے, یہ آتے ہیں ممبر پہ خطبہ پڑھتے چلے جاتے. تو پلٹ کے علامہ نے کہا ٹھیک ہے میں بیٹے سے پوچھ لوں گا. سن کیا تھا, 15 سال 16 سال. تو اس وقت علامہ نے, انہوں نے پوچھا جا کے بیٹے سے کہ بیٹا تم کیوں نہیں پڑھتے مجلس, تم سر اٹھاتے ہو, خطبہ پڑھتے ہو, واپس آتے ہو. تو بیٹے کا جواب, عجیب جواب, یہ تاریخ کا عجیب واقعہ, پوری بایوگرافی علامہ ہلی کی بایوگرافی میں موجود ہے. کیا کہا ان کے بیٹے نے, محقق نے کہا کہ بابا میں کس کے سامنے پڑھوں, مجھے کوئی انسانی نظر نہیں آتا, سب جانور نظر آتے. یہ ہے تقویٰ, یہ ہے تقویٰ, یہ محبت اہل بیت کا تقویٰ ہے. لیو لائک علی, لیو لائک علی, یہ ہے دوستو, یہ کہ رزق حلال کھاؤ گے تو یہ ہوگا. آپ کو پتا ہے علامہ نے کیا کہا تھا, آپ کو عجیب لگے گا. ان بانیان نے مجلس سے کہا کہ وہ جیسی آتے ہیں تم ان کو ممبر پہ بٹھا دیتے ہو. تو کہا آف کورس ویسی کرتے ہیں. تو کہا ایسا کرو, مجلس سے پہلے کچھ کھلا دو. میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا, میں تو کل جا رہا, سمجھ رہے ہیں آپ, میں تو کل جا رہا, اب دوسرے ذاکرین کو کھلائیں آپ. کہا کہ پہلے کھلا دو, اور جو کھانا لانا وہ بغیر پیسے دے کے لانا. سمجھ میں نہیں آتی نہیں یہ باتیں, کب بغیر اجرت دیے, پیسے دیے لا کے کھلانا. ہم کتنی آسانی سے کل دیں گے, اب کل آتے ہی نہیں. بڑی آرام سے ہم کریڈٹ, آپ کے تو پوری زندگی یہاں پہ کریڈٹ پہ چل رہی بھائی, میں کچھ نہیں کہتا اس کے آگے. تو آپ کو معلوم ہے کہ کل دیں گے. آپ کو معلوم ہے, ایک جملہ روک کے بولوں, بحرین سے کچھ مال آیا تھا, پلیز غور سے سننا. بحرین سے کچھ مال غنیمت آیا تھا, مغرب کے وقت آیا. عشاء کی نماز کے بعد اللہ کے رسول نے اس مال کو لیا, لے کے ایک شخص کو دے کے کہا یہ مثال کے طور پہ 5000 دینار فلاں گھر میں دے دے, 3000 وہاں دے دے, 2000 وہاں دے دے, 5000 وہاں دے دے, اس یتیم کو, اس مسکین کو, اس غریب کو. اس نے کہا یا رسول اللہ رات ہو گئی ہے, کل صبح میں دے دوں, اب رات میں کیا بانٹنا ہے. تو پلٹ کے کہا کہ کیا تو رات بھر کی زندگی کا ضمانت لیتا ہے. دوستو آپ سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں, اللہ کے رسول کی احتیاط دیکھیں. کہا کیا تو ضامن ہے اپنی زندگی کا رات بھر کا. گھبرا گیا, رونے لگا. یہ ہے غفلت, یہ ہے غفلت. پلیز اپنے آپ کو چیک کرنا, میں یوتھ سے بول رہا. انسان اگر یہ کوشش نہیں کرے گا نا, بار بار کہہ رہا, محرم ریمائنڈر ہے ہمارے لیے کہ ان چیزوں کو چھوڑ کے اس راستے پہ آنا. دیکھیں ہم کو پلٹ کے 29 ذی الحجہ کو جانا نہیں ہے. اب یہ جتنے دن گزریں گے, 1 مہینے کے قریب ہو گیا محرم, اور 1 مہینہ 8 دن ہے.
8 ربیع الاول کی جب شام میں آخری مجلس کریں نا تو اپنے آپ کو چیک کریں کہ 2 مہینے 8 دن میں میں نے کیا کیا اور حاصل کیا کتنا چینج ہوا، کتنی میں نے چیزوں کو حاصل کیا، کتنے اپنے امام سے قریب ہوا، کتنے میں حسین کے راستے پہ چلا۔ اگر 8 ربیع الاول کی رات کو پلٹ کے ہم ویسی 29 ذیلحجہ کو جا رہے ہیں تو پھر محرم سے لیا کیا ہم نے؟ کچھ نہیں لیا۔ ہر سال محرم آ رہا، ہر سال محرم چلا جا رہا۔ نہیں، چینج ہونا ہے بابا، چینج ہونا ہے۔ تو علامہ ہلی نے ان کا بیٹے کا یہ عالم موقع کا ہلی کا ایک روایت پڑھتا ہوں بس علامہ کی، جو مشہور واقعہ ہے وہ نہیں پڑھ رہا میں، خدا بندہ والا، وہ تو آپ سب جانتے ہیں، وہ واقعہ نہیں پڑھتا۔ آپ ان کا عالم دیکھیں، اتنا بڑا عالم ہلی ایک مسئلے میں پھنس گیا، الجھ گیا مسئلے میں۔ مسئلہ کیا تھا کہ کیا غیبت امام میں کوئی امام سے مل سکتا ہے؟ اتنا بڑا علامہ بن چکے تھے اس وقت، 40 سال کا سن۔ تحقیق کرنے لگے، ریسرچ کر کہ کیا کوئی غیبت میں مل سکتا ہے اپنے امام سے؟ ایک ہمارے پاس عمل ہے کہ اگر کوئی 40 جمعرات کربلا مولا میں، اللہ ہم کو زیارت نصیب ہو میرے مولا کی انشاءاللہ، آپ آمین، دعا کے لیے بھی اتنی تکلف سے بولتے ہیں بابا، کربلا کی زیارت ہے، یہ ہماری معراج ہے کربلا، آنر ہے کربلا۔ اگر کوئی 40 جمعرات 40 تھرسڈیز جائے اور تحت خبا کے نیچے جو مولا کا سرانہ ہے، اگر 40 جمعرات جا کر مظلوم امام کی زیارت پڑھے، سلام کرے اس نیت کے ساتھ کہ مولا حسین آپ کو آپ کے اس فرزند کی ہم کو زیارت نصیب ہو، تو زیارت ہوتی ہے۔ 40 تھرسڈیز مینس آلموسٹ 10 months، 9 to 10 months۔ یہ عمل اب ہر آدمی تو کربلا اس وقت نہیں جا سکتا۔ اگر آپ چاہتے کہ آپ ملیں، ملاقات کریں، آپ کی دعا قبول ہو، تو کسی امام بارگاہ یا آپ کوئی، جیسے یہاں امام بارگاہ، ہر امام بارگاہ جمعرات کو کھلتا ہے، اس نیت کے ساتھ آؤ۔ اب میں ایک مسئلہ بتا رہا، وہ نہیں ہے کوئی لازم، کوئی واجب نہیں ہے۔ کوشش کرو کہ ان امام بارگاہ میں 40 جمعرات کو جاؤ اس نیت کے ساتھ کہ مولا حسین میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا، زمانے کے امام کے آپ کے بیٹے کی زیارت ہم کو نصیب ہو۔ لیکن ایک چیز یاد رکھو، 40 جمعرات اگر آگے زیارت حسین پڑھ اس نیت کے ساتھ کہ مولا میں اپنے آپ کے فرزند کی زیارت کرنا چاہتا، تو پھر 40 جمعرات ان چیزوں کو بھی چھوڑ کے آنا ہے، سمجھے آپ؟ اب وہ کھاتے رہے اور پیتے رہے اور جو بھی کرتے رہے، غلط بولتے رہے، سنتے رہے، تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بار بار کہہ رہا، آج آخری دن ایک دفعہ پھر ریمائنڈ کرتا کہ کانوں کے گناہ سے بچو، کانوں کے گناہ سے بچو۔ مجھے پتا ہے 2 مہینے 8 دن کوئی سنتا نہیں ہے اور آپ لوگ نہیں سنتے، میں صرف ریمائنڈ کر رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری مجلس باہر سن رہے، کہ ان کے لیے ریمائنڈر ہے کہ بابا کانوں کے اس چیز کو چھوڑو، ورنہ حسین ابن علی کے راستے پہ نہیں چل سکتے۔ تو بہرحال 40 جمعرات اس نیت کے ساتھ انہوں نے عمل کیا کہ میں اب زمانے کے امام سے ملوں، اگر یہ روایت صحیح ہے۔ 39 تھرسڈیز گزر گئے۔ اچھا، یہ ہلے سے پورا ٹریول کر کے آتے تھے، ہلا وہاں سے 100 کلومیٹر کے قریب ہے، پورا ٹریول کر کے آتے تھے۔ اب مذاق نہیں اس زمانے کی ٹریولنگ، پوری ٹریولنگ کر کے آ رہے ہیں، آخری جمعرات آ گئے، ہلی ہے وہ اتنے بڑے سٹیٹس پہ، کہتے ہیں کہ اب دن کا وقت ہے، دن میں ٹریول ہوتی تھی، خچر پہ جا رہے ہیں، چلتے راستے میں لوگ ملتے ہیں، کئی لوگ ملتے ہیں راستے پہ۔ جب سفر پہ کوئی جاتا ہے تو ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی تھی، راستہ ہی روڈ بنی ہوئی، روڈ مطلب میں اپنی زبان میں کہہ رہا، روڈ بنی ہوئی تھی، ادھر سے بھی لوگ آ رہے ہیں، ادھر سے بھی جا رہے ہیں، پورا راستے پہ لوگ مل رہے ہیں، کاروان سے جا رہے ہیں۔ دیکھا کہ چلتے انہوں نے ایک ساتھی مل گیا، باتیں کرنے لگے۔ جیسی باتیں کرنے لگے تو اب یہ عالم ہوا کہ یہ ہلی جیسی شخصیت سوچنے لگی، یار یہ اتنا بڑا عالم ہے کہ اتنے مسئلوں کو اتنی آسانی سے حل کر رہے ہیں۔ اور اس وقت علامہ بن چکے تھے، انہیں 40 سال کے اوپر کا سن ہو گیا تھا۔ کہا کہ میں اتنا عرب کا یہ اتنا بڑا عالم اور میں نہیں جانتا۔ اچھا، اس زمانے میں ایسا نہیں تھا کہ شیعہ عالم کو صرف شیعہ ہی جانے، دوسرے فرقوں کے عالم ہیں ان کو وہ لوگ، اس زمانے میں سب ایک دوسرے کو جانتے تھے کہ کون سے شہر میں کون سا بڑا عالم ہے، اس لیے کہ پوری اسلام کی جو مملکت تھی، پوری جو حکومت تھی، پوری حکومت میں معلوم ہو جاتا تھا کہ کون سب سے بڑا عالم ہے۔ تو یہ علامہ حیرت میں پڑ گئے کہ اتنا بڑا عالم کہ اتنے مسئلوں کو حل کر رہا اور اتنی آسانی سے جو میں کہہ رہا اس کو ایزی سے حل کر دے رہا، اور میں نہیں جانتا۔ باتیں کرتے ایک مسئلے میں آ کے
علامہ نے کہا نہیں یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں ایسی ہے. علامہ نے کہا اچھا ایسا ہے تو ہمارے کس عالم نے لکھا؟ اوپر کے علماء کا نام لیا علامہ. تو کہا نہیں شیخ صدوق نے لکھا. ملا یاسر الفقی اٹھا, فلاں پیج پہ فلاں سطر پہ یہ مسئلہ ہے. اس نے کہا اچھا. جب یہ گفتگو پورے مسئلوں کو یہ حل کرنے لگے تو علامہ نے کہا اچھا یہ بتائیے. انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا ہم کربلا جا رہے ہیں. کہا کیوں جا رہے ہو؟ تو کہا یہ میرا مسئلہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا غیبت امام میں فرزند حسین سے کوئی ملاقات کر سکتا ہے. یہ کہا اور ان کا چابوک نیچے گرا جس سے وہ اپنے خچر کو چلا رہے تھے. آنے والے باتیں کرتے کرتے اس نے نیچے سے انہوں نے چابوک کو اٹھا کے علامہ کے ہاتھ میں دیا. دیکھے کہا ہلی اب بھی شک ہے تم کو؟ ایک جملہ کہا اب بھی شک ہے. یہ کہا یہ چونکے, وہ سامنے سے غائب ہو گئے. علامہ واپس آئے, ہلا آ کے کتاب کو نکال کے وہ پیج کو نکالا, وہ سطر کو نکالا, وہ لائن کو نکالا, بریکٹس میں لکھا کہ یہ جو مجھے روایت بتائی یہ فرزند زہرا نے بتائی ہے مجھے. ایک اور بآواز بلند پڑھ لیں. کہ یہ جو بتایا میرے مولا نے بتائی. خواہش کی تو ملاقات. آپ دیکھیں کہ اتنا بزی آدمی تھے مرجع یہ علامہ ہلی, لیکن اس کے باوجود ایک خواہش تھی کہ اپنے امام سے ملاقات کرے. آپ نے یہ بات اس روایت میں دوسرا پہلو یہ ہے کہ خواہش ہے, ایک آرزو ہے. اس کو پیدا کرو کہ یہ خواہش ہمارے دل میں بھی آنا چاہیے کہ ہم بھی ملاقات کریں. کئی مسئلے حل ہو جاتے. آپ کو اندازہ نہیں, جب انسان اس طرح سے کوششیں کرتا نا تو کئی چیزیں چھوڑتا ہے. جب کئی چیزیں, اس لیے کہ امام سے ملنے کے لیے انسان چھوڑنا نہیں لگتا, جب کئی چیزیں چھوڑتا ہے تو اس کا رزق بھی کھلتا ہے, اس کے برکتیں بھی آتے ہیں, نعمتیں بھی آتے ہیں, گھر کی خوشیاں بھی ہوتی, پلس امام سے ملاقات ہوتی. تو صرف کوشش کرو ایک, لیکن کئی چیزیں جب انسان چھوڑنے لگتا تو وہ کلوز ہونے لگتا. تو علامہ جیسی شخصیت خواہش کر رہی, علامہ جیسی شخصیت یہ دعا کر رہی کہ میں امام سے ملوں. یہ بھی ایک سیکریفائز ہے دوستو کہ تم یہ چیزوں کو چھوڑ کر امام سے ملنے کی. علامہ ہلی کے بعد کا پیریڈ جو شروع ہوتا ہے شہید اول کا پیریڈ ہے. شہید اول کے بعد کا جو پیریڈ ہوتا ہے پھر علامہ مجلسی کا, 10ویں صدی میں علامہ مجلسی آئے. علامہ مجلسی کے بعد آئے مرزا حسن شیرازی. یہ مرزا حسن شیرازی یہ وہی شخصیت ہے جو تمباکو کا مسئلہ آیا تھا اس زمانے کے لیے. بولیں گے کہ آج بھی تمباکو کا مسئلہ ہے؟ آج نہیں ہے کوئی مسئلہ. ہاں اس زمانے میں تمباکو کا مسئلہ تھا, اور تمباکو کا مسئلہ ایسا تھا کہ پوری حکومت کو, اس وقت کی جو حکومت تھی برٹش امپائر جو تھا, وہ لوگ اس تمباکو کے ذریعے کوئی اور چیز وہاں بھیج رہے تھے. تو ان کا وہ مشہور فتویٰ ہے کہ آج سے تمباکو نوشی حرام ہے. تو پھر دنیا نے دیکھا کہ مرجع تقلید کی طاقت کیا ہے کہ ایک جملہ کہا, اس کے بعد صفوی بادشاہ کا زمانہ ان کی عورتوں نے, تو میں نے کل میرا جملہ یاد کرے کہ عورت اگر اسٹرانگ رہے مذہب میں تو مذہب رہتا ہے. تو ان کی عورتوں نے, شاہی رائل فیملی کی جو لیڈیز تھی, انہوں نے اس حکم دیا اپنی کنیزوں کو اور غلاموں کو کہ سنو, اگر حاکم وقت بھی جو تمباکو جو کرتا تھا لیتا تھا وہ اس کو بھی بند کر دو. تو جب اس کے سامنے نہیں اوکھا پیتا تھا, جب نہیں آیا سامنے تو اس نے کہا یہ کیوں نہیں آیا؟ تو کہا ہمارے مرجع کا حکم ہے. آپ دیکھیں عورتیں کیسے فالو کر رہے تھے. تو وہ ایک مرزا حسن شیرازی وہ شخصیت کا نام ہے کہ دنیا نے دیکھا کہ مرجعیت کی طاقت کیا ہے. مرزا حسن شیرازی کے بعد کا زمانہ آ گیا بیانی کا زمانہ. اس کے بعد 14ویں صدی کا اگر کوئی مجدد ہے تو وہ رہبر انقلاب آغا خمینی کہ جس نے ایک نئی زندگی دی ہماری پوری مرجعیت کو اور پوری شیعہ قوم کو. دوستوں میں کہہ رہا کہ 6 دن کا میں نے فرسٹ ڈے کہا تھا کہ یہ ٹاپک نہیں ہے, ایک سکیچ ہے, صرف سکیچ ناموں کا سکیچ میں نے دیا. لیکن ریئل اگر آپ کے اس میں اگر جانا چاہتے ہیں تو کئی کتابیں ہمارے علماء کی تاریخ کے اوپر, ان کتابوں کو پڑھنے کی کوشش کرو. آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے علماء کا کنٹریبیوشن کیا ہے, کتنے پاک اور پاکیزہ. پھر ایک بات کہہ رہا کہ جتنے ہمارے عالم تھے, جتنے ہمارے مرجع تھے, ظاہری طور پہ اتنے غریب تھے. آپ مثال آغا خمینی کی بھی لے سکتے کہ کیا حال تھا جب ان کا انتقال ہوا. اب میری خواہش کہ ان کا ول پڑھیں, ان کی وصیت پڑھیں کہ کیا چھوڑ کے گئے. ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. احمد دیدات جیسی شخصیت کہ جو دنیا کے ہر جگہ پہ گیا, بڑے بڑے حاکموں سے ملتا,
وہ یہ کہتا ہے کہ میں ایسی شخصیت کو میں نہیں دیکھ سکتا کہ موسٹ امپریسو جو ان کا چہرہ تھا، کہتا نیچے بیٹھے ہوئے تھے، پورے ملک کا مالک، کہتا بوریے پہ بیٹھے ہوئے تھے. اس کے بعد اس کا جملہ کہ وہ ایسا چہرہ، ایسا جلال ان کے چہرے کے اوپر کہ ان کو دیکھ کر 1 منٹ سے زیادہ ان کے چہرے پہ کوئی نگاہ نہیں ڈال سکتا. آج دنیا مرجع کے چہرے پہ نگاہ نہیں ڈال سکتی، تو امام وقت کا چہرہ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا امام وقت؟ تو پلیز مرجع سے کلوز ہو، تخلید کے پیچھے مت پڑو. تخلید ہی ہے جو آج ہم بچے ہوئے ہیں دوستو، ورنہ ہماری کوئی عبادت کی قبولیت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، انلیس آپ علم کے اس حصے پہ ہو کہ جہاں جا کر آپ اپنے مسئلوں کو خود حل کرو. یہ تو بلیسنگ ہے ہمارے لیے، ان مرجعوں کی زندگی ہمارے لیے ایک بلیسنگ ہے کہ انہوں نے یہ ہمارے مسئلوں کو حل کر، ورنہ تو ہم ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتے. اور یہی وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے صحیح معنی میں شیعت کی حفاظت کی. بس مولا آپ کو سلامت رکھے انشاءاللہ. اللہ ہمارے ان مرجعوں کو سلامت رکھے انشاءاللہ. ایک بات میں آپ کو یہاں روک کے بولوں، بس آخری جملہ، اللہ کے رسول کا عجیب جملہ ہے. لوگ آج کہتے ہیں کہ یار اتنے مرجع کیسے ہیں؟ اللہ کے رسول کا جملہ ہے کہ اگر اللہ کسی قوم سے ناراض ہو جاتا تو علم کو اٹھا لیتا. آج شکر کرو راضی ہے. سمجھ رہے آپ؟ اتنے مرجع ہونا کوئی اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. زبردستی نہیں ہے کہ آپ سب کی تقلید، ایک کی تقلید میں جاؤ، دوسروں کی عزت کرو، ختم. کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. ہم کو کسی کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم کو ایک جگہ جانا ہے بس، اور اپنے پورے اعمال کو انہی کے حوالے کرنا ہے توضیح کے ذریعے. اگر مرجع چلا جائے گا تو پھر اور آپ دوسری قوموں میں دیکھیں اور ہمارے پاس دیکھیں، ہر گلی سے ایک فتویٰ آتا ہے. ہمارے پاس ایک ہی فتویٰ ہے جو ہمارا مرجع بول دے. اور آج ہم بچے ہوئے تو جتنے ہمارے مرجع ہیں ظاہری طور پہ کچھ نہیں ہے، غریب، لیکن ان کا کنٹریبیوشن ہے، ان کا حصہ ہے. آج جو عزاداری ہم کر رہے ہیں نا، ہم کو معلوم ہی نہیں ہوتا اگر یہ لوگ کام نہیں کرتے. کچھ نہیں معلوم ہوتا کہ کس طرح مظلوم امام پہ مصیبتیں آئیں، کس طرح سیدانیاں اسیر ہوئیں. کچھ نہیں معلوم ہوتا. یہ پوری تاریخ جو آپ کے پاس آئی ان علماء کی محنتوں سے آئی کہ جنہوں نے بتایا کہ کربلا میں حسین پر کیا ہوا. عزیزو، صرف کربلا نہیں بتایا بلکہ کربلا کے بعد کوفہ بھی بتایا انہوں نے، کوفے کے بعد شام بھی بتایا. یہ ایام سیدانیہ شام کے قریب ہوتی جا رہی ہیں. اب 2 یا 3 دن کے بعد پہلی سفر آ جائے گی. پہلی سفر یاد رکھنا، پہلی سفر یہ وہ دن ہے کہ جو عاشورے سے کم نہیں ہے. عاشورے کو حسین شہید ہوئے اور پہلی سفر کو زینب دربار میں گئی. پہلی سفر ہمارے لیے وہ مصیبت کا دن ہے. اس بی بی کی شہادت ہی ہو گئی اس دن. زینب کی شہادت ہے کہ جس دن کو یاد کر کے چوتھا امام 34 برس تک روتا رہا کہ الشام الشام الشام. بار بار یہ کہتا. پوچھنے والے نے جب پوچھا تو یہی کہا تھا کہ بے شک میرا بابا کربلا میں ذبح ہوا، لیکن شام وہ جگہ ہے جہاں میری پھوپھی کے سر پہ چادر نہیں تھی. شام وہ جگہ. عزیزو، ثانیہ زہرا کا عجیب حصہ ہے. بی بی شام آنے سے پہلے بچپنے میں زینب نے ایک وعدہ لیا تھا کہ جب اللہ کا رسول مظلوم کربلا سے وعدے لے رہے تھے، مظلوم امام رسول کے زانو پہ تھے، حسن تھے، سامنے علی اور شہزادی کونین، دونوں شہزادیاں تھیں. اللہ کا رسول بار بار امام حسین سے کہہ رہے تھے کہ بیٹا ایک دن آئے گا کہ تم کو بھوکا اور پیاسا شہید ہونا ہے. تو حسین کہہ رہے تھے نانا میں موجود ہوں، میں وعدہ کر رہا، میں آپ سے وعدہ کر رہا، میں اس امتحان سے گزر جاؤں گا. دین کی حفاظت کے لیے میں یہ بھی امتحان دوں گا. اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ بیٹا بھوکے اور پیاسے بھی شہید ہو گئے، تمہاری اولاد بھی ذبح ہو جائے گی.
تو کہا نانا میں موجود ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں۔ پھر رسول نے کہا کہ بیٹا تمہارے بھائی قتل کر دیے جائیں گے، تو کہا نانا میں موجود ہوں۔ پھر کہا کہ تمہارے ہاتھوں پہ تمہاری اولاد ذبح ہو جائے گی، تو کہا کہ نانا میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے۔ پھر رسول نے کہا کہ بیٹا جب کوئی باقی نہیں رہے گا تمہارے سوکھے گلے پہ خنجر چل جائے گا، تو کہا نانا میں وعدہ کرتا ہوں اسلام کے لیے میں جان دے دوں گا۔ پھر رسول نے کہا کہ بیٹا تمہاری شہادت کے بعد تمہاری بہنوں کے سروں سے چادریں چھینی جائیں گی۔ بس یہ سننا تھا۔ حسین خاموش بیٹھ گئے، حسین نے سر کو جھکا لیا، لیکن عزیزو 3-4 سال کی ایک چھوٹی سی شہزادی اٹھی، حسین کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ ماں جائے وعدہ کر لے زینب موجود ہے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ عزیزو تکلف سے آج مت رو، یہ بڑے مصیبت کے ایام ہیں۔ اس کے بعد زینب نے جب حسین سے وعدہ کیا، وعدہ کر کے شہزادی نے رسول سے کچھ نہیں کہا، بی بی سے کچھ نہیں کہا، نہ حسین سے کہا نہ حسن سے کہا، بیٹی پلٹی اپنے بابا کی طرف، چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو باپ کے گلے میں ڈال دیا اور ڈال کے کہا میرے بابا آپ بیٹی سے ایک وعدہ کریں۔ علی نے روتے ہوئے کہا بیٹی کیا وعدہ لینا چاہتی؟ کہا بابا جب بھی زینب پکارے زینب کی مدد کو ضرور آنا بابا۔ علی نے کہا میری بیٹی جب تم پکارو گی میں ضرور آؤں گا۔ عزیزو زینب نے مدینے میں علی کو نہیں پکارا، کربلا پہنچی نہیں پکارا، عاشورے کو حسین ذبح ہو گئے، شہزادی نے علی کو نہیں پکارا، شام غریبہ میرا مولا خود آ گیا، کوفے میں داخلہ ہوا، لیکن زینب نے علی کو نہیں پکارا۔ آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا کہ کوفے میں داخلہ ہوا۔ آپ کو پتا ہے یہ کوفہ جب مولا کی ظاہری حکومت تھی اور کوفے کی عورتوں نے آ کے علی سے کہا تھا کہ مولا ہم شہزادی زینب کی زیارت کرنا چاہتے، تو میرے مولا کا جملہ ہے کہ دیکھو ایک ایک کر کے جانا، میری بیٹی کو ہجوم پسند نہیں ہے۔ لیکن یہی کوفہ تھا، شمع تعارف کرا رہا تھا۔ کوفے میں جب مولا کی ظاہری حکومت تھی تو علی نے حسن سے کہا تھا کہ سیدانیوں کو لے کے بعد میں آنا اور رات کے حصے میں آنا اور بیرون کوفہ قافلے کو روک دینا۔ مولا کو اطلاع دی گئی کہ حسن شہزادیوں کو لے کر آئے ہیں۔ مولا خود رات کے حصے میں کوفے کے دروازے کے باہر آئے، شہزادی زینب کے عماری کے قریب آئے اور آ کر اپنے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ جب کوفے کا دروازہ آیا تو علی نے نیچے سے کہا بیٹی یہ کوفے کا دروازہ ہے۔ پھر اندر اونٹ آیا، بازار بند تھا، علی نے کہا بیٹی یہ کوفے کا بازار ہے، تو شہزادی نے کہا بابا آپ مجھے کیوں بتا رہے؟ تو اس وقت میرے مولا نے کہا کہ بیٹی ایک دن آئے گا بیٹی تم اسی دروازے سے داخل ہوگی، یہی وہ بازار ہے۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کی۔ علی زینب نے کوفے میں بھی نہیں پکارا، لیکن جب شام پہنچی، اللہ شام کے راستوں کو کھول دے، اللہ سیدانیوں کے روزوں کی تو حفاظت فرما۔ عزیزو آج بھی وہ بازار موجود ہے، جب جانا بازار میں تو نگاہیں نیچی کر کے جانا، اس لیے کہ یہ وہی بازار ہے کہ جہاں سے علی کی بیٹی جا رہی تھی۔ اور جب بازار ختم ہوتا اس کے بعد ایک دروازہ آتا جسے باب السعد کہتے ہیں، یہ وہ دروازہ ہے جہاں 12 گھنٹے تک زینب کھڑی ہوئی تھی، اس لیے کہ دربار سجایا جا رہا تھا۔ اور جب جانے کا وقت آیا شہزادی نے دربار پہ نگاہ ڈالی اور کہا کہ میں دربار میں نہیں جاؤں گی۔ بی بی بیٹھ گئی، بی بی بیٹھنا تھا، سب کنیزوں نے شہزادی کو گھیر لیا۔ شمن نے آ کے چوتھے امام سے کہا کہ چل کے اپنے پھوپھی سے کہو کہ دربار میں چلے۔ امام نے بھی آ کے یہ نہیں کہا کہ پھوپھی اماں دربار میں چلیے، بلکہ کہا کہ پھوپھی اماں بابا کے سر کی طرف دیکھیے۔ اب جو زینب نے سر کو اٹھایا حسین کی آنکھوں میں آنسو تھے، زینب تڑپ گئی، کہا بھیا تمہاری آنکھوں میں آنسو زینب نہیں دیکھ سکتی، بھیا میں چلی جاتی ہوں دربار میں۔ اس وقت زینب نے سیدھی جانب دیکھا، نجف کا رخ کیا، کہا بابا تیری بیٹی دربار میں جا رہی، بابا میری مدد کو آئیے۔ بس میں نے زحمت کو تمام کیا، دربار میں قافلہ پہنچا، ایک گوشے میں سیدانیاں
لڑکیاں کھڑی ہوئی تھی، سامنے یزید ہے، تشت طلا میں حسین کا سر ہے اور یزید کے ہاتھ میں بیت ہے. اس نے بیت سے مظلوم کربلا کے سر کی طرف متوجہ ہوا. زینب کانپنے لگی، کہنے لگی یزید یہ وہ ہونٹ ہے جسے میرے نانا چوما کرتے تھے، اس ظلم کو روک دے. اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو شمر نے کہا یہ علی کی بیٹی زینب ہے. بس عزیزو، یزید نے کہا کہ میں زینب سے بات کرنا چاہتا ہوں. یہ قیامت کا لمحہ ہے کہ یزید اور زینب سے بات کرے. کنیزوں نے گھیر لیا. یزید نے شمر سے کہا سب کنیزوں کو ہٹا دے. شمر نے ایک ایک تازیانہ لگا کر ہٹا دیا، لیکن شہزادی کے سامنے فضا آ کے ٹھہر گئی. کہا میں نہیں ہٹوں گی. عزیزو، یزید نے کہا اسے بھی تازیانہ لگا. شمر نے تازیانہ بلند کیا، فضا پلٹی یزید کی طرف. اس کے قبیلے کے 200 جوان ننگی تلواروں کو لے کر کھڑے ہوئے تھے. ان کو دیکھ کے کہنے لگی تمہیں شرم نہیں آتی کہ تمہارے قبیلے کی ایک عورت کے اوپر شمر تازیانہ لگائے اور تم دیکھ رہے ہو؟ وہ 200 جوان یزید کے سامنے آ گئے. کہا یزید شمر کو روک دے ورنہ دربار میں تلوار نکل جائے گی. عزیزو، یزید کا سر جھک گیا، زینب کا دل پھٹ گیا، کربلا کا رخ کیا. کہا عباس آج کنیز کے بچانے والے ہیں، تیری بہن کا کوئی بچانے والا نہیں ہے. عباس تم زندہ ہوتے تو زینب کے بازو میں رسند نہیں بنتی. پروردگار میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ تو اپنی رحمت کو نازل فرما. پروردگار میری شہزادی کا واسطہ ہمارے ان مجالس کو قبول فرما لے. سب مل کے آمین بولیے. دعا کا وقت ہے. پروردگار میری شہزادی کا واسطہ دنیا بھر میں جہاں جہاں آزاداری ہو رہی ہے اس کی حفاظت فرما، ہمارے عزا خانوں کی حفاظت فرما. دشمنان عزاداری کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے. پرچم اسلام کو سربلند فرما. پروردگار شام کے راستوں کو کھول دے. شہزادی کے روزوں کی حفاظت فرما. جنت البقیع اور جنت المعلا کی خوبصورت تعمیر کروا دے. پروردگار شہزادی کا واسطہ ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے. ہمارے تمام مرحومین کے درجات کو بلند فرما. جن جن لوگوں نے ان مجالس کے انعقاد میں حصہ لیا ان کے رزق کے دروازوں کو کھول دے. ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. اگر آج کسی کی پہلی رات ہے، ثانیہ زہرا کا واسطہ اللہ ان کی رات رحمت کی رات بن جائے. پروردگار ہمارے امام کو سلامت رکھ اور مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ. جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی قبروں میں اپنی رحمتوں کو نازل فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. پروردگار ہمارے تمام علماء، مجتہدین اور ذاکرین اور ماتمدار اور سب مولا کے چاہنے والوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما. ایک سورہ فاتحہ. جن جن لوگوں نے ان مجالس کے انعقاد میں حصہ لیا ان کے مرحومین، الغدیر کی مینجمنٹ کے تمام مرحومین، اپنے اپنے مرحومین اور تمام ہمارے علماء بالخصوص علامہ ہلی اور شہید اول، شہید ثانی، شہید ثالث، شہید رابع، شیخ مرتضیٰ انصاری، آغا خوئی، آغا خمینی، جتنے ہمارے مرجع گزرے ان سب کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ.